بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحبان، دارالعلوم کے منتظمین، اسٹوڈنٹس اور سیاسی ورکرز، ہمارے ساتھی، معززین علاقہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، انجمن تاجران، غریب لوگ، کاشتکار، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ ٹھیک کہتے ہیں پیر صاحب نے، بڑی بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے، ایک دوسرے، میرے خیال ہے 2 الیکشن ہم لڑے ہیں، لیکن ہمارا اس گھرانے سے ایک پرانا دادا پردادا کے زمانے کا ایک تعلق ہے، ہمارے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے۔ اور سیاست میں نہ نفرت کا قائل ہوں، نہ ہٹ درمی کا قائل ہوں۔ سیاست میں وہی ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں خلوص ہوتا ہے اور جس میں منافقت نہیں ہوتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ سیٹیں ہارنے جیتنے سے سیاست کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں 2 دفعہ الیکشن ہارا ہوں، لیکن پروردگار کے کرم سے، مولا کا اتنا کرم ہے کہ پہلے سے دوستوں کی تعداد بڑھتی گئی ہے، کم نہیں۔ لوگ 8 دفعہ الیکشن بھی جیتے ہیں، 7 دفعہ بھی اس علاقے میں جیتے ہیں، لیکن ان کے دوستوں کی تعداد کم ہوئی ہے، بڑھی نہیں۔ ووٹ اور چیز ہوتے ہیں، دوست اور چیز ہوتے ہیں، مخلص ساتھی اور چیز ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی علاقہ کے لوگوں سے، آج ہمارا جو اتحاد بنا ہے، میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حسن انعام پراچا صاحب اور پیر فاروق بہاول حق صاحب اور تیمور نون صاحب کی، ملک تیمور یا نون صاحب کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، میری بھی ہوئی۔ میں تو پہلے دن پیر صاحب کے گھر آیا تھا، میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے پیر صاحب سے کہا آپ جس سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، پیر امین الاسرار صاحب سے میں اسلام آباد میری ملاقات ہوئی، میرٹ ہوٹل میں، میں کہا آپ جس سیٹ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں۔ میں پراچا صاحب کے بھی، انعام الحق پراچا صاحب کے بھی گھر گیا۔ میں اس لیے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ میں خود گیا، حالانکہ میں دونوں خاندانوں کے خلاف الیکشن لڑتا رہا ہوں، مہربانی سے اس سوچ کے خلاف ہمیشہ جنگ لڑنی ہے، بباگے دور لڑنی۔ پیر صاحب کا نشان مور ہے، میرا نشان تیر ہے۔ میں نے گلریز بھائی کی درخواست ڈراپ کرائی، اپنی پارٹی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں لانا، ہمیں اس علاقے کی بہتری کے لیے اس نون لیگ کو ہرانا ہے، اس فساد لیگ کو ہرانا ہے۔ اور وہ ہار کسی صورت میں سکتی تھی کہ پیر فاروق بہاول حق کا خاندان اور ہمارا خاندان اکٹھے ہو کر الیکشن لڑتے، اور ہم انشاءاللہ تعالی، یہ مجھے امید ہے کہ یہ اتحاد ہمارا ایک فطری اتحاد بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو یہاں تو پیر صاحب کی انگلی پکڑ کے سیاست میں آئے تھے، یہاں چودھری حامد کی انگلی پکڑ کے سیاست میں آئے تھے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کو یاد آئے گا کہ موسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے، موسروں کے ساتھ جیسا رویہ ہو ایسا پھر وہ تیار بھی رہیں کہ سیاست کیسی ان کو بھگتنا پڑتی۔ تو میری اپنے دوستوں سے خصوصی طور پہ گزارش ہے، جو کچھ آئے ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں، پیر صاحب کے دوست ایسے ہوں گے جن کی شاید میرے گروپ سے سختی ناراضگی ہوگی، ان کو میں پیر صاحب کو ان کے گھر لے جاؤں گا، یا پیر صاحب مجھے ان کے گھر لے جائیں گے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں جن کی ان کے گروپس کے ساتھ ناراضگیاں ہیں، تو ہم دونوں مل کے ان کے گھر جائیں گے، ان کی محنت کریں گے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں۔ میں اس پاک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک آپ سے بھی وعدہ لینا چاہوں گا اور خود بھی وعدہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، کوئی ووٹ دے یا نہ دے۔ یقین جانیں، مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ میرا
کوئی ساتھی یا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر، تو میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے اس مخالف سے رابطہ کروں، بھائی تیرے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، یہاں تو سملہ والا میں جائیں تو ریت کے ٹھیکوں پہ لوگ قتل بھی ہو گئے 500 کے پرچی کے پیچھے۔ یہاں زمینوں پہ قبضے دیکھیں، آپ سیگ بالا میں چلے جائیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیسے ہو گئے، آپ بلوال میں چلے جائیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیسے ہو گئے، آپ چک نمبر 10 میں چلے جائیں، سیاست کی وجہ سے۔ آپ کا بھی ایک ساتھی تھا، ہمارے علاقے کا معزز تھا، ایک کیسر گجر قتل ہو گیا سیاست کی وجہ سے۔ مڈ پرگنہ میں، بدر میں، یہ راجے والا میں، یہ خان محمد والا میں، یہ ہر جگہ پہ یہ بنیاد سیاست ہے اور کوئی لڑائی نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں پیر صاحب ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اور اس آغاز میں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نیک لوگ پیر صاحب بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑے ہمارے معززین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سیاست ختم کر دی۔ اس علاقے کو پتہ نہیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگلا الیکشن کون لڑے کون نہ لڑے، کون زندہ رہے کون مر جائے، لیکن سیاست وہ ہوتی ہے جس علاقے میں لوگ مثالیں دیں کہ یار اس سیاست سے بندوق کا کلچر ختم ہو گیا، اس سیاست سے مذہبی تعصب کا کلچر ختم ہو گیا، اس سیاست سے ایک دوسرے کی نفرت کا کلچر ختم ہو گیا، اور اس سیاست سے ہم نے گھرانوں کو اجاڑنے کا کلچر ختم کیا ہے، اور ہم نے لوگوں کو ایک اچھی امید دینی ہے۔ سیاستدان کا ایک ایجوکیٹو رول ہوتا ہے، سیاستدان نے اپنے ووٹرز کو، اپنے چاہنے والوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے رول ماڈل بننا، اس کا کام ہے سمجھانا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پرانی زمانے کی سیاست گئی، جب لوگوں نے یہاں سیاست کا آغاز کیا تھا کسی دوسری فیملی کو گالیاں دے کے سیاست کرنا، بڑی گال کر دی، اب وہ سیاست نہیں۔ میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، خدمت خلق کرنی ہے اس علاقے میں۔ اللہ کی مہربانی سے 15 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے، میرے خاندان کی میری سیاست بھی آپ کے سامنے، اور جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کی سیاست بھی آپ کے سامنے۔ آج کل وہ بڑے باتیں کر رہے ہیں، میں تو ان کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ کردار ووٹ دینے والے کا ہوتا ہے، گونگا نمائندہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس کو نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں، ریڈی والے سے لے کے بڑے ذمہ دار تک، آپ کی نمائندگی اسلام آباد یا لاہور میں کوئی حق ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ گونگے نمائندے بنا کے بھیجیں گے، جو ایس ایچ او کو فون کرتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ توبہ کو فرعونیت کی آواز آ رہی ہے، لیکن جب اپنے لیڈروں کے سامنے یا اقتدار کے ایوانوں میں انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے عوام کے لیے، اس کھاد کے لیے، اس تیل کے لیے، اس مہنگائی کے لیے، اس عام آدمی کے حق کے لیے، تو وہاں بڑی عاجزی ہوتی ہے، اور جب اپنے سے نیچے سے بات کرنی اس وقت فرعونیت ہوتی ہے، یہی منافقت ہوتی ہے۔ تو اس منافقت کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ اب یہ سیاست ہے، اس وقت ہمارا مقابلہ ہے فساد لیگ کے خلاف۔ میں اکثر کہتا ہوں، میرا تو ایک ہی بیانی ہے، اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب شہید ہوئے تھے، پھر ان کے خاندان کے 4 فرد شہید ہوئے۔ ایک سوچ تھی جو سیاست کو سرکاری انتظامیہ کے ذریعے مروڑنا چاہتی تھی، مروڑ کے اپنی مرضی کے ایم پی ایم این اے بنانا چاہتی تھی، اور وہ سوچ چلتی چلتی آج آگے کہاں کھڑی ہوئی، اور آج انہوں نے پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریشر ڈال کے لوگوں کو پارٹیاں بھی چھڑوائیں، لوگوں کے گھر بھی توڑے، لوگوں کو، میں تو اس سسٹم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ اور لیکن میں نے کہا ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ہم نے اس علاقے سے قتل و غارت اور نفرت کی سیاست ختم کرنی ہے۔ ہمارا یہ علاقہ یہ پرامن رہے، ہمارے سیاست کی وجہ سے یہ یقین جانے اس علاقے میں جتنی دشمنیاں ہیں، جتنی نفرتیں ہیں، جتنی لڑائی ہیں، اگر ان کی بنیاد آپ ڈھونڈیں گے تو وہ سیاست نکلے گی، سیاست کی گروپنگ نکلے گی۔ اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم لیڈران اوپر بیٹھے اسلام آباد لاہور میں ایک دوسرے سے جھپٹے ڈالتے رہیں، ایک دوسرے سے
اور ہمارے پولنگ لڑنے والے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، یہ سیاست نہیں ہے. میں ایسی سیاست کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک رواداری کا، ایک عبادت کا نام ہے، ایک خدمت خلق کا نام ہے. ہمیں کبھی بھی رواداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے خاندانی لوگ، ہمارے فالوورز ہوتے ہیں، ان کو بھی پیار محبت سے سیاست کرنی چاہیے. اور اس علاقہ میں آپ مڈ پرگنا سے لے کے جوہریاں تک چلے جائیں یا چک نمبر 26 تک چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کہ جتنے قتل ہو رہے ہیں، جتنے اشتہاری ہیں، جتنے جرائم ہو رہے ہیں. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں پیر صاحب، پروردگار نے آپ کو فتح دینی ہے اور انشاءاللہ ہمیں فتح ملنی ہے. اس وقت ان ظالم لوگوں کا مقابلہ کرنا، اور یہ چھوٹے مقصد ہیں جو ہماری لڑائیاں ہیں. چھوٹی قربانیاں دیں گے تو انشاءاللہ بڑا مقصد ہو. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپس میں بغل گیر ہو جائیں اور ہمارے لوگ نیچے غریب لوگ لڑتے رہیں. میں ایسی سیاست نہیں. میں چاہتا ہوں اسی طرح ہمارے لوگ بھی بغل گیر ہو. جس طرح ہم بغل گیر ہوئے اسی طرح ہمارے لوگ بھی بغل گیر ہو. اور میں خصوصی طور پہ ملک تیمور یاد نون صاحب اور تمام نون فیملی کا، جس میں رضا نون صاحب پہلے آلریڈی ہمارے ساتھ تھے شیر محمد والا میں، پچھلے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ، زیاد نون صاحب ہمارے ساتھ. میں تمام نون فیملی کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، وہ بھی ان لوگوں کے موسم میانی اور بیرا سے تو یہ الیکشن ہار کے جاتے تھے. جب نون فیملی کے علاقوں میں جاتے تو لمبی لیڈ لیتے تھے، لیکن اگر ان موسموں کے بھی نہیں بنے. تاریخ جو پرانے بڈھے بیٹھے انہوں نے پتا ہے کہ میانی بھرت واڑیا کے پیر صاحب ممبر بنا دے رہے تے نون صاحب مزید ممبر بنا دے رہے. آج تینے لوگ موسن ناندے کو خلاف ہوئے. اور اس سے تو یہی سیاست سکھن آڑی ہے کہ اقتدار اللہ دے رہے، عزت اللہ دے رہے یا شہرت اللہ دے رہے تے اللہ تعالیٰ موسن یاد رکھن دی توفیق دے رہے. غریب تو غریب کوئی برکر ہے، پاویں مجیدی دا نومی مسلی ہے تے پاویں کوئی گوندڑ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی راجپوت. پیر صاحب میرے موسن تے میرے جڑے تواڈے ساتھی جنہوں نے ساڈا ساتھ کر دے، میں کوشش کراں گا کہ وہ بھی میرے موسن ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دی ایمانداری نہ خدمت کریں گے. کوئی ڈھڑ چپ، بغض، کینہ، حسد یا منافقت نہیں ہوئے گی. بڑی بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد.